نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن قبيصة بن المخارق رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول کہ میں نے امام الانبیاء پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، العیافۃ کہ عیافہ والطیرۃ اور پرندوں کو اڑانا اور بدفعلی لینا، والطرق اور رمل کرنا، من الجبت شیطانی کاموں میں سے ہے۔ رواہ ابو داود باسناد حسن، اس حدیث کو امام ابو داود نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تشریح: حدیث بالا میں جاہلیت کے کئی کاموں میں سے مسلمانوں کو روکا گیا، ان کاموں پر بھروسہ رکھنے کو حرام فرمایا گیا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں پہلا جو لفظ ہے العیافۃ، اس کی متعدد تعریفات کی جاتی ہیں۔ مثلا کاہن زمین کے نرم حصے پر بہت سی لکیریں کھینچتے ہیں، پھر ان کو دو دو کر کے مٹاتے ہیں۔ اگر آخر میں دو لکیریں رہ جاتی ہیں تو کامیابی کی، اور اگر آخر میں ایک لکیر رہ جاتی ہے تو اس کو ناکامی کی علامت خیال کیا جاتا ہے۔ یہ عیافہ پرندے کے ناموں اور آوازوں اور ان کے گزرنے سے شگون لینے کا نام ہے۔ دوسرا لفظ ہے الطیرۃ، پرندوں کے ذریعے سے فال نکالنا، کہ پرندے کو اڑایا جاتا ہے، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو نیک فال لی جاتی تھی، اور اگر وہ بائیں جانب اڑتا تو اس سے بدشگونی لی جاتی تھی۔ تیسرا لفظ ہے الطرق، اس کی ایک تفسیر تو خود مصنف علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ الطرق کہ ترک کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں فال نکالتے وقت کنکریاں مارتی تھیں، اس کو بھی حرام فرمایا گیا ہے۔ یہ آگے جو لفظ ہے حدیث مبارکہ میں آخری من الجبت، اس لفظ کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ مثلا اس کے معنی ہوتے ہیں: نمبر 1، ہر وہ چیز جس میں بھلائی نہ ہو۔ نمبر 2، یا ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ نمبر 3، اور بعض علماء نے ہر شیطانی کام کرنے کو جبت کہا ہے۔